بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ دنیا میں زندہ شخص کو عذاب قبر۔ یہ کہانی ایک فوجی کی ہے جس نے اپنی زبانی یہ سب کو سنائی، جس کو زندہ ہی عذاب قبر کا مزہ چکھنا پڑا۔ ایک ریٹائرڈ فوجی نوجوان تھا۔ اس فوجی کا بیان ہے کہ 1965 کی پاک و ہند جنگ میں ایک قبرستان میں اسلحے کا عارضی ذخیرہ بنایا گیا تھا اور کچھ نوجوانوں کے ساتھ اس فوجی کی ڈیوٹی تھی۔ دن کا وقت تھا اور کوئی خاص کام نہیں تھا، چنانچہ اس نے قبرستان میں گھومنا شروع کر دیا۔ اس کا گزر ایک پرانی قبر کے پاس سے ہوا تو یوں محسوس ہوا جیسے قبر کے اندر سے ہڈیاں ٹوٹنے کی آوازیں آ رہی ہیں۔ اس فوجی جوان نے بتایا، میں نے بندوق کے ساتھ اس قبر کی اینٹیں ہٹائیں تاکہ دیکھوں کہ آواز کیسی ہے۔ جیسے جیسے میں مٹی ہٹاتا گیا آواز اور تیز ہوتی گئی اور میری دلچسپی اور خوف بھی بڑھتا گیا۔ دن کا وقت تھا، روشنی خوب پھیلی ہوئی تھی۔ کیا دیکھتا ہوں کہ قبر کے اندر انسانی ہڈیوں کا ڈھانچہ پڑا ہوا ہے، اس پر چوہے کی شکل کا ایک جانور بیٹھا ہوا ہے، اور جب وہ منہ اس ڈھانچے پر مارتا ہے تو سارا ڈھانچہ اکڑ جاتا ہے اور ہڈیوں کی ٹوٹنے کی آواز اور چیخنے کی آواز آتی ہے۔ میرے سامنے اس جانور نے 3 مرتبہ اپنا منہ ہڈی پر مارا۔ مجھے بہت ترس آیا کہ یہ جانور اس کو بہت تکلیف پہنچا رہا ہے، چنانچہ رائفل سے جب میں نے اس جانور کو مارنے کا ارادہ کیا تو وہ مٹی میں چھپ گیا۔ تھوڑی دیر بعد وہ جانور قبر سے نکل کر میری طرف لپکا اور میرے اوپر ایسی دہشت سے سوار ہوا کہ میں اسے مارنا بھول کر اپنی جان بچانے کی خاطر بھاگ کھڑا ہوا۔ کافی دور جانے کے بعد میں نے مڑ کر دیکھا کہ وہ جانور میرے پیچھے تیزی سے بھاگا آ رہا تھا۔ قریب ہی پانی کا ایک گھڑا تھا۔ اس جانور سے بچنے کے لیے میں اس جوہر یعنی گھڑے میں داخل ہو گیا۔ میں نے پیچھے مڑ کر دیکھا کہ جانور جوہر کے کنارے پر آ کر رک گیا اور قدرے توقف کے بعد اس نے اپنا منہ پانی میں ڈال دیا۔ یکدم پانی کھولنے لگا۔ میں بھاگ کر جوہر سے نکلا۔ میری ٹانگیں جل رہی تھیں، بہت جلد سرخ ہو چکی تھیں اور جلے ہوئے پانی والے پھوڑے بھی پڑ چکے تھے۔ درد کی شدت سے میرا چلنا محال تھا۔ میں نے اپنے ساتھیوں کو آواز دی تو جب میں نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو کچھ نہ تھا بلکہ وہ جانور غائب ہو چکا تھا۔ چنانچہ مجھے ایبٹ آباد ہاسپٹل میں داخل کروایا گیا اور پھر وہاں سے راولپنڈی کے بڑے فوجی ہسپتال GMH میں منتقل کر دیا گیا۔ میری ٹانگوں کا گوشت گلنا شروع ہو گیا اور ہر وقت بدبودار پیپ اور خون رستا رہتا ہے۔ کسی علاج سے افاقہ نہیں ہوا۔ مجھے علاج کے لیے امریکہ بھجوایا گیا، مگر مرض بڑھتا گیا۔ جیسے جیسے دوائی لگائی اور گوشت جلتا رہا۔ اس وقت دونوں ٹانگوں کی صرف ہڈیاں بچ گئی ہیں۔ گوشت آہستہ آہستہ گل کر علیحدہ ہوتا جا رہا ہے اور ہر وقت مردے کی سی بدبو آتی رہتی ہے۔ پھر اس شخص نے ہمیں اپنی ٹانگیں دکھا دیں جن پر پٹیاں بندھی ہوئی تھی۔ اللہ معاف فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قبر اور جہنم کے عذاب سے محفوظ رکھے، آمین۔ بے شک بعض دفعہ اللہ تعالیٰ لوگوں کی عبرت کے لیے دنیا میں ہی اپنے عذاب کا مشاہدہ کروا دیتا ہے، جیسا کہ اس واقعے میں بھی آپ نے ملاحظہ فرمایا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اعمال صالح میں لگنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔